اچھا پھر آپ نے کیا کیا جی؟ گاؤ کشی پہ پابندی لگا دی. مسلمان جو ہے بقرہ عید پہ ظاہر ہے بکروں کی قربانی کرتے ہیں، گائے کی قربانی کرتے ہیں، اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ہمارا ایمان کا حصہ ہے. مسلمان تحریک خلافت میں بذات خود انہوں نے آپ کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، خود انہوں نے اس سال پابندی لگا دی کہ اس سال قربانی آپ کم از کم گائے کی نہ کیجیے. مگر جب آپ اقتدار میں آ گئے عام نے قانون بنا دیا. اب قانون بنا دیا کہ جو گائے ذبح کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. اچھا جب یہ میں باتیں بہت عرصے سے کر رہا ہوں، بعض ہمارے ہاں بھی کلاس میں بچے بڑے کرٹیکل تھنکنگ رکھنے والے، انالیٹیکل اپروچ رکھنے والے لوگ، وہ کہتے تھے شاید سر یہ اوور ایگزیجریٹڈ باتیں ہیں جو آپ بتاتے ہیں. لیکن ان میں سے اب بہت سارے جوان کیا بوڑھے ہونے والے ہوں گے میری طرح. وہ جو اوور ایگزیجریشن ہے وہ ابھی آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، کسی کو صرف شک ہی پڑے کہ یہ ان کے پاس گائے کا گوشت ہے، چاہے ہو یا نہ ہو، اسے موب سائیکالوجی ہے یا میتھڈالوجی ہے دراصل، سارے مل کے مار دیتے ہیں. تو یہ وہاں کی کانگریسی وزارتوں سے شروع ہوا. اچھا یہ عجیب بات ہے، ایک طرف آپ سیکولر پارٹی ہیں، دوسری طرف آپ سیکولر رول نہیں کرنا چاہتے. بھئی ریاست کا مذہبی معاملات میں کیا تعلق ہے؟ یہ بہرحال جو آپ نے پابندی لگائی آپ نے اس وقت بھی اثرات دیکھے اور آج تو کئی گنا بڑھ گئے ہیں. اچھا ایک اور عجیب پہلو ہے، شاید میں پہلے بھی ہمارے کئی دوستوں نے تاریخ دانوں نے توجہ دلائی ہوگی، ان نادان کانگریسی وزارتوں کے جو لیجسلیٹر تھے، پالیسی میکرز تھے، ان بیوقوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جو انگریز ہے، جو گورا ہے، جو برٹش ہے، وہ سب سے زیادہ گوشت ہی گائے کا کھاتا ہے یا سور کا کھاتا ہے، پورک کھاتا ہے. وہ جب گائے کو ذبح کر رہا ہوتا ہے اس وقت ان کی گائے ماتا کا تقدس پامال نہیں ہوتا. اچھا چلیں آپ بندے ماترم آپ نے قومی ترانہ قرار دے دیا. وہ بندے ماترم کس نے لکھا؟ بنکم چیٹرجی نے. ناول تھا انند مت. اس ناول کا پس منظر جو ہے وہ مرہٹا جو کہ ساؤتھ انڈیا سے اٹھے، مغلوں کے خلاف انہوں نے جہاد شروع کیا. یقیناً مغل بھی کوئی آئیڈیل حکمران تو تھے نہیں، انہوں نے بھی ہندوؤں کے ساتھ بعض جگہ زیادتی کی. مگر مرہٹا جو اٹھے اور انہوں نے جو بالآخر پانی پت کی جو جنگ ہوئی، تیسری جنگ، اس میں مرہٹوں کو شکست ہوئی، احمد شاہ ابدالی نے دی. پھر وہ طاقتور نہیں ہوئے، لیکن یہ ساؤتھ سے ہی گاندھی جی تھے اور بھی بال ٹھاکرے تھے، اور یہ ہمارے جو چائے والے ہیں موجودہ وزیر اعظم صاحب، میں قدر کرتا ہوں کہ ایک چائے والا وزیر اعظم بنا ہے، لیکن انتہا پسند طبقہ وہاں سے زیادہ اٹھا ہے بدقسمتی سے. تو کہا جاتا ہے کہ ہندوتوا کی جو بنیادیں ہیں وہ مرہٹا کی وہ سٹرگل نے کی ہے. اچھا اس سٹرگل کو جب یہ بنکم چیٹرجی جب لکھ رہے ہیں ناول میں، تو یہ بندے ماترم وہ یہ ترانہ سا بنا کے، نظم سی بنا کر پیش کرتے ہیں. اس میں الفاظ بھی بعض ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا باعث بنتے تھے، اور ایک طرف تو ہندوؤں کے ہاں وہ ہندوتوا پیدا کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. جب یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو بھائی یہ کون سی کانگریس سیکولر پارٹی اور کون سا سیکولر رول؟ اچھا مانا جب کمپلینٹ ہوئی، گاندھی جی نے بہت اچھا رسپانس دیا کہ یار اس میں سے جو الفاظ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئے ہیں اس بندے ماترم ترانے سے نکال دیے جائیں. وہ نکال بھی دیے گئے شاید،
لیکن کیا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے لکھنے والے کا، جو اس کی مائنڈ سیٹ ہے، جو اس کے اندر جو ایگزیجریشن کی گئی وہ ختم کی ہوئی نہیں؟ تو کیا یہ مناسب نہیں تھا؟ کوئی ایسا ترانہ بنا لیا جاتا جس میں یہ نہ ہی آتھر چاہے ہندو ہوتا، بنگالی ہوتا، مانا بہت باشعور بڑے محب وطن بنگالی اور وہ ہندو ہوتے ہیں، اور مانا کہ یہ سارا جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کی محبت سے سرشار ہے، بہت اچھا لکھا ہوا ہے، بہت اچھی دھن بنی ہوئی ہے، لیکن چلے انگلش میں اٹھا لیں، یہی خیالات ہیں، پاکستان کے سے اٹھا لیں، سونی دھرتی اللہ رکھے، the same feeling for love for the motherland. ان ترانوں کے پیچھے نفرت نہیں ہے کسی، ایون امریکن ترانہ لے لیجئے، انگریزوں سے آزادی حاصل کی ہے، وہاں کون سا انہوں نے نفرت کے الفاظ انہوں نے بولے ہوئے۔ اینی ہو، ہندوستان اس وقت بہت سینسٹیو پیریڈ میں داخل ہو چکا تھا، مگر کانگریس کی جانے بلا سے انہیں کیا لینا دینا؟ کیا ہوا کہ شدھی اور سنگٹھن کی جو تحریکیں تھیں وہ بہت زور پکڑ گئیں۔ شدھی اور سنگٹھن کی جو تحریکیں اصل میں سب سے پہلے تو 1875 میں 1857 میں آریہ سماج شروع ہوئی، بظاہر تو یہ سوشل ریفارمز کی موومنٹ تھی، لیکن ان کے جو تھنکرز تھے، وہ فلاسفرز تھے، انہوں نے گور رکشا کی تحریک شروع کی، گنپتی میلے کا آغاز کیا، پھر انہوں نے ہی کہا کہ جی ہندوستان جو ہے وہ تو آرینز کا ہے، اور ہندوستان میں آرین رہیں گے، جو غیر آرین ہیں وہ یا ہندو بنے، آرینز بنے، یا پھر ملک چھوڑ دیں۔ لیکن یہ جو شدھی ہے در حقیقت یہ تو 1920-21 میں تیزی سے یہ تحریک اٹھی، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شدھ کر کے ہندو بنایا گیا، یہ کہہ کے کہ جی آپ ہندوؤں سے آپ مسلمان ہوئے، سچ ہے، اس پہ کوئی اس حقیقت سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گاندھی جی کہتے تھے، بعد میں ہم ذکر کریں، 95% ہندو جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ میرے حساب سے 99.9% ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہندو تھے یہ کب ہندو ہوئے؟ یہ جو آرین تھے یہ آرین کب ہندوستان میں آئے؟ بھائی کسی نہ کسی دور میں انسان، ملک بدلتا رہا، معاشرہ بدلتا رہا، مذہب بدلتا رہا، پر ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے، لوگ آئے دن اپنا مذہب بدل لیتے ہیں۔ اب تو بہت زیادہ مائگریشن شروع ہو گئی ہے، بہت زیادہ موبلٹی آ گئی ہے، ان دنوں شاید اتنی نہیں تھی۔ تو اس میں اتنی بڑی کون سا بڑا تانا ہے گاندھی جی، کون سا بہت بڑا فلسفہ آپ نے دے دیا کہ 95% ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تو کیا قومیت بدل جاتی ہے؟ اچھا تو کس سے پھر بدلتی ہے قومیت؟ وہ بات کی باتیں ہیں، اس سے بھی ہم دیکھ لیں گے جب آئے گا ہمارا معاملہ اس پہ۔ تو یہ جو شدھی اور سنگٹن تھی، سنگٹن کیا تھا؟ طاقت کے بل بوتے پہ ہم نے ہندوؤں سے مسلمان کرنا ہے، مسلمانوں سے ہندو کرنا ہے۔ تو خیر ہم نے بھی 1920 میں ہم نے بھی بعض تحریکیں چلا دی، تنظیم اور تبلیغ نام کی چلا دی، لیکن ہمارا زور کہاں چلنا تھا؟ یہ دونوں پیریڈ 1920 اور 30 کی دہائی، یہ تو ہندو کے روج کا پیریڈ ہے۔ اچھا جو آج ہم ہندوتوا دیکھتے ہیں، آج جو ہم یہ ساری چیزیں آج کئی 100 گنا بڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ شدھی سنگٹن ہو گئی تو آپ دیکھو کہاں گئی ہائی کمان، کہاں گئی کانگریس پارٹی، کہاں گیا سیکولرزم؟ نتیجتاً آپ نے اور کام شروع کر دیے،
آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں مسلمانوں کو، کس طرح کے احساس محرومی کا شکار کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آئے دن آپ نے ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، اور وہ جو واقعات تھے جو مسلمانوں کو شکایت تھی، جب نماز ہوتی تھی تو یہ آ کر ہندو میوزک شروع کر دیتے تھے، اور وہ یہ کہ مسجد کے آگے سور کا گوشت کرا جاتے تھے جس سے اشتعال پیدا ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ہندو جو تھا، وہ جو کمپلینٹ آتی تھی وہ ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کرتا تھا۔ بیوروکریسی وہ ہندو بن گئی تھی، ہندو بن گیا تھا، مسلمان بہت کم تھے۔ تو ان صوبوں میں جو مسلمان تھے ان کا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ مگر آپ کو ایک اور جو نقطہ، اہم نقطہ ہے، اگرچہ ان کے منشور میں شامل تھا ہندی زبان کو سرکاری زبان قرار دینا، انہوں نے سرکاری زبان قرار دے دیا۔ اچھا، ہندی اور اردو میں جو واضح فرق ہے وہ رسم الخط کا ہے۔ دیونگری میں ہے، یہ پرشین اور عربک اسکرپٹ میں ہے۔ اچھا، گاندھی جی نے پھر میں اپریشیٹ کرنا پڑے گا، گاندھی جی واز ویری کائنڈ اس لحاظ سے کہ گاندھی جی نے کہا کہ اس کو ہم ہندوستانی کا لفظ دے دیتے ہیں، مگر ہندوستانی قرار دینے سے وہ جو خود سمبل اور استعارے یوز کرتے تھے وہ تو سارے سنسکرت کے ہوا کرتے تھے، لہٰذا وہ مطمئن نہیں کر سکے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہندوؤں نے اپنے اکثریتی صوبوں میں جو من مانی چاہی وہ انہوں نے کیا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ کہاں آپ کا اکنامک پالیسی نہرو جی، وہ تو کہیں دکھائی نہیں دی۔ کہاں آپ نے لوگوں کو امپاور کیا، کہاں ہم نے مسلمانوں کو ان کا احساس محرومی دور کرنے کے لیے کام کیا؟ یا یہ یقیناً مٹھی بھر لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ اسی سے مطمئن تھے۔ چلیں قصہ مختصر، جب کانگریس پارٹی نے مستعفی ہوئے، ریزائن کیا 1939 نومبر میں، تو مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا، اور وہ سکھ کا جو سانس لیا، جنہوں نے اسے ڈے آف ڈیلیورنس کے طور پر بھی منایا 22 دسمبر 1939 کو۔ یہ 2 سالوں میں دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس نے کیا پایا، کیا کھویا، مسلم لیگ نے کیا پایا، کیا کھویا۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کو جو اقتدار دیا وہ واقعی انہوں نے ٹرانسفر پاور کی یا نہیں کی، یہ میں آپ کے سوال و جوابات پر بات کروں گا۔ جی، میں سمجھتا ہوں ویلڈ کویشچن ہے آپ کا کہ جب کانگریس اتنی بھاری اکثریت سے صوبوں میں جیتی تھی، ان کو کیوں آزادانہ حکومت کرنے کا حق نہیں ملنا چاہیے تھا؟ بالکل ملنا چاہیے تھا۔ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ انہیں نہیں ملنا چاہیے، میں نے تو کہا ملنا چاہیے تھا، اور وہ ملا۔ اور انہوں نے جو ان کے اندر کی انر فیلنگ تھی اس کے تحت انہوں نے کام کیا، کچھ منشور پر کیا، کچھ انہوں نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیا۔ انہوں نے تو کسی نے، انگریزوں نے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا۔ یہ جو آپ نے سوال دوسرے ساتھی نے کیا کہ جی جنہوں نے کیوں نہیں انگریزوں کو کمپلینٹ کی انہوں نے لارڈ لتکو کو کمپلینٹ کی۔ تو لارڈ لتکو نے کیا کہا؟ لارڈ لتکو نے یہی کہا کہ جناب یہ آپ جانیں اور کانگریس جانیں، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو آپ کورٹ میں چلے جائیں گے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا یہ سیاسی معاملات عدالتوں میں نہیں طے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بات چیت کر لیجئے۔ جی، جو آپ کا دوسرا سوال کہ جناح نے گاندھی جی سے اور نہرو سے یہ نہیں کہا، انہوں نے بے شمار دفعہ کہا
گاندھی جی خود تو ملنا نہیں چاہتے تھے، نہ ملے۔ جواہر لال نہرو سے خط و کتابت ہوئی، ان سے بھی ملاقات نہیں، اور لوگوں سے بھی ہوئی، انہیں کمپلینٹ رجسٹرڈ کروائی گئی۔ جواہر لال نہرو نے اپنے تئیں جواب بھی دیا، لیکن وہ مطمئن نہیں کر سکے۔ انہوں نے شاید یہ طے کیا ہوا تھا کہ جی ہم مرکز میں بیٹھے ہیں، ہمارا کام صوبائی معاملات میں مداخلت کرنا نہیں ہے۔ لیکن یہ کون نہیں جانتا تھا کہ جتنے بھی صوبائی معاملات تھے وہ سارے کے سارے کنٹرول ہائی کمانڈ کر رہی تھی۔ اور گاندھی جی کو تو یہ خوش فہمی تھی کہ اگر وہ جناح سے ملاقات کر لیں گے تو جناح کا قد اونچا ہو جائے گا اور گاندھی جی کا بہت نیچے ہو جائے گا، اور جو کہ بعد میں آپ دیکھیے گا کہ گاندھی جی کا واقعی قد نیچے ہوا۔ مگر سیاست میں نہ قد کسی کا اونچا ہوتا ہے نہ نیچا ہوتا ہے، مفاہمت کا راستہ اپنایا جاتا ہے، مگر یہاں وہ صورتحال دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہاں یہ بھی بات درست ہے آپ کی کہ کانگریس نے مسلمانوں کے جو بہترین دماغ تھے، ڈاکٹر ذاکر تھا، محمد اشرف تھا، ڈاکٹر محمد اشرف شاید تھا، اسی طرح اور سوشلسٹ پارٹی کے جو لوگ تھے ان کو، اور مولانا ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی، ان لوگوں کو آن بورڈ رکھا ہوا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ NWFP میں ڈاکٹر خان صاحب برسر اقتدار تھے اور باچا خان صاحب کا اثر تھا وہاں پر، انہوں نے وہاں پر کوئی مداخلت نہیں کی ہے، یہ سچ ہے۔ مگر یہ جو باقی مسلمانوں کی شکایات تھیں اس کا مداوع بھی تو کسی نے کرنا تھا، جو کہ کانگریس شاید انہوں نے، ویسے بھی بات بھی درست ہے، 2 سالوں میں ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا ہم کتنی حماقتیں کر چکے ہیں، یا بہت بری طرح اندازہ تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں ان کی کنسیڈرڈ اوپینین تھی کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو پھر وہ قیمت بھی ادا کریں گے، ہم اس کا ذکر آگے کریں گے۔ لاڈلی لتکو کا میں نے آپ کو جواب دے دیا، جناح کا وہ بھی میں نے جواب دے دیا آپ کو کہ بھی جناح جو تھے وہ رابطہ کرتے رہے، عام عوام بھی مسلمانوں کی جو تھی وہ شکایات درج کراتی رہی عدالتوں میں بھی، پھر مسلم لیگ کے جو دفاتر تھے ان کو بتاتے رہے، پھر ہم نے دیکھا کہ ان شکایات کی روشنی میں پیر پور رپورٹ لکھی گئی، پھر حکیم اسرار کراروی کی رپورٹ ہے، پھر مولوی فضل الحق کی کمپلینٹس کے اوپر رپورٹس ہے کہ کانگریسی وزارتوں میں مسلمانوں پر کیا بیتی ہے، یہ ساری تحقیق کی رپورٹیں ہیں۔ آپ ان دنوں کے مسلمانوں کے صوبوں کے جو اردو میں نکلنے والے اخبارات ہیں انہیں پڑھ لیجئے، وہ تمام رپورٹیں وہاں بھی موجود ہیں، اسی طرح کی شکایات موجود ہیں۔ انقلاب اخبار دیکھ لیجئے، طلوع اسلام، روزانہ نامہ طلوع اسلام دیکھ لیجئے، اور بہت سارے روزنامے تھے، ہفتہ وار تھے، مہینہ وار تھے، وہ رپورٹنگ کرتے رہے کہ کانگریس کیا پالیسی اپنا رہی تھی۔ مگر کانگریس یہ بھول گئی کہ یہ اقتدار زیادہ دیر نہیں رہتا ہے۔ چلیں ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ یہ جڑا ہوا ہے ہمارے نیکسٹ لیکچر سے، اس لیے اس کو دوبارہ پھر ہم بھی دہرائیں گے کہ دیکھیے ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں جو ہندوستان میں نافذ ہوا چاہتی تھی، 1861 کے ایکٹ میں آئی، 1882 میں لوکل سیلف گورنمنٹ کی شکل میں گئی، 1892 میں صوبوں میں آیا، پھر 9 میں، پھر 19 میں، 1935 میں پہلی دفعہ پروونشل اٹانومی ملی۔ اس پروونشل اٹانومی کے تحت ہندوستانیوں کو، میں ورڈ بول رہا ہوں انڈینز کو، ہندوستانیوں کو 11 صوبوں میں اپنی اپنی حکومتیں منتخب نمائندوں کے ذریعے بنانے کا موقع ملا، اور وہ انہوں نے بنائی۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں ہندوستان میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، آل انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں
اگر اکٹھے مل کر کام کرتی اور اگر وہ کولیشن گورنمنٹ بنا لیتی، مخلوط حکومت بنا لیتی، تو شاید کانگریس اپنی باقی صوبوں میں جو انہوں نے رام راج قائم کرنے کی پالیسیاں اپنائی تھی وہ اس کو فلٹر آؤٹ کرنے کا موقع مل جاتا. مگر اس کے باوجود کانگریس کی ہائی کمانڈ نے مسلمانوں کے جذبات کا احترام نہیں کیا اور انہیں یہ لگا کہ یہ ہمیں شاید دوبارہ موقع نہ ملے. اور یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے اور خامی بھی ہے کہ جمہوریت میں جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے وہ برسر اقتدار آتی ہے، اگر وہ سو کالڈ اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چلتی تو اپوزیشن پھر کنفرنٹیشن کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہی ہوا کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ ذمہ دارانہ اپوزیشن کے طور پر کردار ادا کرتی رہی، مگر سلولی بٹ شیورلی مسلمانان ہند جو تھے وہ یہ تاثر لینے پر بھیجا نہ تھے کہ یہ جو کانگریسی وزارتیں ہیں یہ در حقیقت آل انڈیا نیشنل کانگریس، جسے سیاسی طور پر سیکولر جماعت سمجھا جاتا ہے، یہ ان کی حکومت نہیں ہے، یہ ہندو راج، رام راج قائم کرنے والی حکومت ہے. گویا جو نہرو رپورٹ میں جن خیالات اور افکار کا ذکر کیا گیا تھا اور ٹھوپ دیا گیا تھا ہندو محاسبہ کے اوپر، پتہ چلا ہندو محاسبہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، ہندتوا ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، RSS ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. جب یہ لوگ برسر اقتدار میں آئے تو انہوں نے رام راج قائم کیا. تو مجھے یہ بتائیے اب قائد اعظم کے پاس کیا راستہ تھا؟ کیا قائد اعظم یہ سوچنے پہ حق بجانب نہ تھے ہندوستانی فیڈریشن وہ ناکام ہے؟ کیا یہ سوچنے پہ حق بجانب نہ تھے کہ یہ جو 1935 کا ایکٹ ہے یہ مسلمانان ہند کے حقوق بچانے میں، ان کو تحفظ دینے میں ناکام ہوا ہے؟ تو تب انہیں یاد آیا کہ واقعی علامہ اقبال صحیح فرماتے تھے کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل مسائل کا حل ہندوستان کی تقسیم ہے، اور یہ نتیجہ نکلا ہے کانگریسی وزارتوں کا. جیسے میں نے یہ کہا کہ کانگریسی وزارتوں کے اینڈ میں مسلمانان ہند کسی بھی صوبے سے ہوں، کسی بھی علاقے سے ہوں، ان کو یہ تاثر پوری طرح ان پر طاری ہو گیا کہ یہ جو کانگریسی وزارتیں تھیں اس پہ ان کا مذہب، ان کا کلچر، ان کا وجود خطرے میں ہے، اور ہمیں کوئی اور راستہ اپنانا پڑے گا. نہ ہی ہمیں علیحدہ ووٹ دینے کا حق بچا سکتا ہے، نہ ہی ہمیں صوبائی خود مختاری، نہ ہی یہ فیڈرل سٹرکچر. تو اب آئندہ لیکچر میں دیکھیں گے کہ قائد اعظم کیا فیصلہ کرتے ہیں.